إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ قرآن مجید میں فرمایا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اپنا حاکم بنا کر بھیجا۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ کو حاکم نہ مان لے اپنے ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیش آتے ہو۔ اور آگے فرمایا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دے، یہ اس سے اپنے اندر کوئی تنگی اور حرج، ناخوشی نہ پائے، اور فرما برداری کے ساتھ آپ کے اس حکم کو تسلیم کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں صحیح سند کے ساتھ مسند احمد، بیہقی اور دلائل النبوہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ تعالی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبوت کو اٹھا لے گا۔ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله تعالى، ثم تكون ملقا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون۔ پھر تم میں خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے طرز میں چلنے والی خلافت جو قرآن اور سنت سے فیصلہ کرے وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تم میں ملکن عاضن یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک چاہے گا تب تک یہ تم میں رہے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس خلافت اور اس ملوکیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت علی منہاج النبوہ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ بتائی ہے کہ یہ کب ختم ہوگی اور پھر کب امت پر ملوکیت کے کالے بادل چھائیں گے۔ سنن ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سفینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، ان سے حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی خلافت یعنی خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا اسے دے گا۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اسے شمار کرتے ہیں، فرماتے ہیں، شمار کرو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سال، حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 6 سال، اور اسی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت کے کچھ ماہ، یہ مکمل 30 سال بنتے ہیں۔ اور جب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا، بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے اور حضرت علی خلیفہ نہ تھے، تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر اس پر یہ کہا، قذبت استہ بنی زراقہ، یعنی ان کا یہ جھوٹ وہاں سے نکلا ہے جہاں سے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ یعنی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ٹھکرایا اور یہ بات واضح کی کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، اور فرمایا کہ قذبوا بنو زراقہ، بنو زراقہ یعنی بنو امیہ جھوٹ کہتے ہیں، بل ہم ملک من شر ملکی، بلکہ ان کا شمار تو ملوکیت اور بدترین ملوکیت میں ہوتا ہے، یعنی ان کا شمار تو بدترین بادشاہوں میں ہے۔ تو یہ تھی اس خلافت اور اس ملوکیت کی ڈیٹیل۔ اب چلیے اس حدیث کی طرف واپس آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے 30 سال مکمل ہونے کے بعد ملکن عادن
یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریۃ، پھر اس کے بعد تم میں جبری ملوکیت، جبری بادشاہت ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان یکون، بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ تعالی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر جو خلافت تھی وہ واپس لوٹ کر آ جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی قرآن و سنت پر قائم و دائم رہنے والی خلافت کو پسند کیا ہے، اور ملوکیت یعنی بادشاہت، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، پھر اسی طرح سے اسی نسل میں آگے یہ چیز چلتی رہے، اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ امت بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امت کر چکی ہے، وہی کاموں میں الجھ جائے گی جو کچھ پچھلے امتوں نے کیا تھا، یعنی یہودی اور نصارہ، اور رومن اور پرشینز یعنی کیسر و کسریٰ، جس طرح سے انہوں نے ملوکیت کی، اور ان میں بھی یہی رواج تھا کہ باپ مر جاتا تھا تو اس کے بعد پوری بادشاہت اس کے بیٹے کے ہاتھ میں آتی تھی، اور وہ اپنے حساب سے پوری حکومت کو چلاتا تھا۔ یہی کچھ آج ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا تھا۔ جہاں خلافت جو قرآن اور سنت کے طرز پر ہو وہ توحید کا درس دیتی ہے، تو اسی کے اپوزٹ میں یہ ملوکیت ہے جو لوگوں کو شرک کی طرف ابھارتی ہے۔ ملوکیت میں بادشاہ اپنے مرضی کا دین لوگوں پر تھوپتا ہے، اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائے ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ ملوکیت میں بادشاہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچلنے کے لیے ہر حربے آزماتا ہے۔ ملوکیت میں بادشاہ اپنے مرضی کا دین لوگوں پر نافذ کرتا ہے، جس میں بادشاہ جو چیز کو حلال کہے وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو حرام کہے اسے لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ ملوکیت شرک ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنق صلیب من ذہب، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میری گردن میں ایک سونے کی صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ براءت کی یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی مذہب پر تھے، اسی لیے انہوں نے کہا انا لسنا نعبدوہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے ہی ان کی عبادت کرتے تھے۔ ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا، لیکن جب کبھی وہ کسی چیز کو ان پر حلال کہتے تو وہ اسے حلال مان لیتے، اور وہ اگر کسی چیز کو حرام کہتے تو وہ لوگ اسے حرام مان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی۔ یعنی کسی چیز کو حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن ملوکیت میں بادشاہ اپنے مرضی کا دین لوگوں پر تھوپتا ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے حرام، اور جو چیز اللہ نے حرام کی اس چیز کو لیگل کر کر حلال بنا دیتا ہے۔ اور آج مسلمان اس چیز پر مبتلا ہے، اور وہ بھی وہ مسلمان جو خود کو توحید پرست کہتے ہیں اور دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ عرب ملوکیت میں اس طرح ڈوب چکا ہے کہ جو لوگ خود کو توحید پرست، اہل حدیث، سلفی یہ سب القاب سے پکارتے ہیں، وہ لوگ ملوکیت کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس شراب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا، اس چیز کو سعودیہ کے کنگ نے حلال قرار دیا اور کھلے عام اس کی خرید و فروخت
عام کر دی اور ایک بڑے پیمانے میں میوزک کانسرٹ، فحاشی کے اڈے کھول دیے۔ آپ کو ایسی کئی ویڈیوز انٹرنیٹ میں دیکھنے مل جائے گی، اور آئے دن ہمیں ایسی خبریں ملتی رہتی ہے کہ سعودی یا عرب کے بادشاہوں نے اس چیز کو حلال کر دیا، اس چیز کو لیگل کر دیا، بت پرستی کو جائز کر دیا، مندر بنانے کی اجازت دے دی دبئی میں۔ اسی طرح سے کئی خبریں ہمیں سننے ملتی ہیں، لیکن اس پر علماء کا کام کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس کو کنڈیم کرتے اور اس کے خلاف بیان ریکارڈ کرتے، لیکن ایسے علماء موجود ہیں جو اس کے دفاع میں اٹھ جاتے ہیں اور ناحق طریقے سے یہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بإذن الله في أن نضع للمرأة مكانتها اللائقة التي وضعها الشرع واعتبرها ولاة الأمر حفظهم الله، ونحن كذلك مع ولاة أمرنا ومع مسيرة دولتنا في رؤاها في تتويج الشباب وتمكين المرأة التمكين الصحيح وتتويج الشباب. ونحن جربنا هذا. الآن 90% من منسوبي الرئاسة شباب في شتى التخصصات. حماية بلاد الحرمين الشريفين، بلاد العقيدة والتوحيد، بلاد العقيدة والتوحيد، وكلنا فداء للدفاع عن الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين. وأنت قائدنا يا سلمان، أنت قائدنا يا قائد الأمة الإسلامية ويا خادم الحرمين الشريفين. نحورنا دون البلاد الشريفة المباركة، وهذا شرف لنا، وهذا شرف لنا، وما أعظم الشرف لو نفدي بكل ما في وسعنا للدفاع عن أرض العقيدة الإسلامية وبلد الحرمين الشريفين. تو دیکھا آپ نے، یہ ناحق طریقے سے ان کا دفاع کرنے کو اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ ایسے اور کئی مولوی موجود ہیں جو ناحق طریقے سے ان کا دفاع کرتے ہیں اور سعودی حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ اپنا پیٹ مال سے، دولت سے نہیں بھر رہے، یہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اگر کوئی سعودی عرب کی اس سرکشی اور اس گمراہی اور اس برائی کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے تو یہ اسے مشرک، رافضی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، یا اپنے زبان سے روکو، یا اپنے دل میں برا جان لو۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے تو اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ لیکن ان وہابی مولویوں کا گھیر الٹا لگا ہوا ہے، یہ الٹی طرف سے شروع ہوتے ہیں۔ برا نہ بولتے ہیں، ہاتھ سے روکنا تو دور، نہ برا کہتے ہیں، نہ دل میں برا جانتے ہیں، یہ لوگ اس کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو طاغوت بنانا ہے۔ ناحق طریقے سے بادشاہ کا دفاع کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف جا کر بادشاہ کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ کو اپنا رب بنا چکے ہیں، جس طرح سے یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنایا تھا۔ یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ خود پر غور نہیں کرتے کہ وہ خود بھی ایک طرح کے شرک میں مبتلا ہے اور خود جانتے نہیں۔ بے شک ہم اس بات پر ان کے ساتھ ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور جس طرح سے یہ بریلوی اور شیعہ کی غلطی نکالتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، لیکن خود پر بھی غور کرو، بنی اسرائیل کی طرح نہ کام کرنا شروع کر دو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاؤ اور دوسرے حصے سے انکار کر دو، یہی تو ان کی خرابی تھی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود ہی کو بھول جاتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی خرابی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ امت بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امت نے کیا تھا۔
آج ہمیں پتہ چلا جو لوگ دوسروں کو مشرک کہتے تھے وہ بھی ایک طرح کے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ یہ کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور فلاں فلاں یہ سب مشرک ہے اور صرف یہ توحید پرست ہے، تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی مشرک ہے اور اپنے شرک کو اسی طرح ماننے سے انکار کرتے ہیں جس طرح بریلوی اور شیعہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں واضح رہے کہ اہل حدیث یعنی اہل سنت جو اصل ہے اس کا منہج قرآن، سنت اور اجماع یہ خرا سنا ہے۔ ان جو آج کل نئے نئے مولوی آ چکے ہیں جو سعودی عرب کا ناحق طریقے سے دفاع کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ توحید سے اپنا راستہ شرک کی طرف موڑ چکے ہیں۔ تو یہ تھا ملوکیت کا شرک۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل جاننا ہے تو آپ میری کتاب ملوکیت کا شرک ضرور پڑھیں۔ اس میں آپ کو قرآن اور سنت سے کئی دلائل ایسے ملیں گے کہ جو ملوکیت کے خلاف ہے، اس بادشاہیت کے خلاف ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے اور عرب کو ملوکیت کے اس شرک سے آزاد کرے اور عجم کو بابا اور پیروں کے قبر پرستی سے آزاد کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔